نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم لا يؤمنون۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الانشقاق رکوع 1 آیت نمبر 20۔ غافل انسان، جاہل انسان کو ترغیب ہے کہ انسان اپنی ابتدائی حالت و وحلت پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، اپنے تمام تر توجہات اس طرف مبذول کرے کہ انسانی وجود میں بے شمار انقلابات آتی رہتی ہے، لیکن آخر میں اس دنیا کو الوداع کہنا پڑتا ہے۔ سب نے مرنا ہے، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، الموت قدح کل نفس شاربها، والقبر باب کل نفس داخلها۔ آئی تھے چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ موت کے بعد پھر سب نے اللہ کے بارگاہ لم یزل میں اللہ رب العالمین کے عدالت میں پیش ہونا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے خیر کا عمل اسی دنیا میں کیا ہے وہ بھی دیکھے گا، جس نے شر کا عمل کیا ہے وہ بھی دیکھے گا۔ دراصل انسان کی تخلیق نطفہ سے، علقہ، مضغہ، پھر ماں کے پیٹ میں ہڈیوں پر گوشت کا چڑھانا، اعضاء کی تکمیل، پھر اس میں روح ڈالنا، اور ایک انسان بطن مادر میں رحم کا گندا خون جو پیتا ہے، 9 مہینے کے بعد اللہ نے دنیا میں آنے کا ایک آسان راستہ بنا دیا ہے، اور گندی غذا کی جگہ اب ماں کا صاف ستھرا دودھ پیتا ہے۔ یہ تمام تر مراحل، اور پھر اس کے بعد دنیا کے وسیع عریض فضا اور ہوا میں دیکھنا، بڑھنا، پلنا، پولنا، اور 2 برس کے بعد، 2-2.5 برس کے بعد چلنے پھرنے کی قوت بھی حرکت میں آنا، اور پھر ماں کا دودھ چھوڑ کر اسے زیادہ لذیذ اور طرح طرح کی غذائیں ملی۔ کھیل کود میں دن رات مشغلہ بنایا، کھیلتے ہیں، اور کچھ ہوش اور شعور بڑھا تو تعلیم و تربیت کے شکنجے میں آ گیا۔ جوان ہوا تو گزشتہ سب کام کاج چھوڑ کر جوانی کے خواہشات نے ان کی جگہ لے لی، اور ایک نیا عالم سٹارٹ ہوا، شروع ہوا۔ نکاح ہے، شادی ہے، اولاد ہے، خانہ داری کے مشاغل ہے، گھریلو مسائل میں دن رات مصروف ہونا۔ آخر میں یہ دور بھی ختم ہو جاتا ہے، جسم میں بیماریاں، بڑھاپے کے اثرات نمودار ہو جاتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ اس جہاں کے آخری منزل قبر میں منہا خلقناکم ومنہا نعید وفیہا نخرجکم تارۃ اخری،
زمین سے پیدا ہے اور زمین میں چلا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں کوئی انوکھی چیزیں نہیں ہے، کوئی ناشنا چیزیں نہیں ہے، یہ تمام مشاہدات ہے، سب کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ کسی کا مجال بھی نہیں ہے کہ اس حقیقت سے انکار کرے، مگر حقیقت سے غافل انسان انکار کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ موت ہے، قبر ہے، اور پھر قبروں پر بھی لکھتے ہیں کہ آخری منزل۔ بھائی آخری منزل کس نے آپ کو کہا ہے کہ قبر ہے؟ قبر تو آخری منزل نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے عالم انسانیت کو قبر کے بعد، برزخ کے بعد آخرت کے احوال بھی پہنچایا ہے۔ بھائی قبر تیرا آخری منزل نہیں ہے، کس نے آپ کو کہا ہے؟ یہ تو ایک انتظار گاہ ہے، یہ تو ایک ویٹنگ روم ہے، اس سے آگے ایک اور جہاں بھی ہے، اس کو یوم الجزا کہا جاتا ہے۔ بھائی مومنین کے لیے رحمت ہے، کافرین کے لیے زحمت ہے۔ ان الی ربک الرجعى الی ربک المنتہى قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ غفلت شعار انسان کو اس حقیقت پر متنبہ کر دیا کہ دنیا کے تمام حالات، انقلابات کے یقیناً مختلف مراحل ہے۔ انسان چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہر حال میں سفر کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ دنیا میں مسافر یا دنیا سے ناشنا کے طور پر زندگی بسر کرے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں اسی طرح رہو کہ جیسے کوئی راستے کا مسافر ہے، روز کے لیے ٹہر گیا، یا کسی راہ گزر کی طرح رہو، چلتے چلتے کچھ آرام کر لیا، رک گیا، کھا لیا، پی لیا، اور سفر شروع۔ ان تمام تر زمینی حقائق کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کہ اے انسان اپنے انجام پر غور کرو، آخرت کی فکر کرو۔ مگر ان تمام تر روشن ہدایات کے باوجود بہت سے لوگ اپنے غفلت سے باز نہیں آتے۔ اس لیے آخر میں فرمایا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے غافل انسان، اے جاہل انسان، تمہیں کیا ہو گیا کہ یہ سب حقائق کے باوجود، سب کچھ سننے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، جو آپ کا حیات ہے، زندگی ہے، بھائی یہ بندگی کے لیے ہے۔ اگر زندگی میں بندگی نہیں ہے تو پھر وہ شرمندگی بن جاتی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو فرمایا کہ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ہوا اس غافل انسان کو لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔